حماد اظہر صاحب تحریک انصاف کے رہنما وفاقی وزیر مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب آپ کا۔ حماد اظہر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ حکومت کل بھی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو، لمبی لمبی تقاریر کی جائیں، ایجنڈے میں شامل جو دوسری چیزیں ہیں اس کو زیر بحث لایا جائے۔ کیا واقعی کل آپ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی؟ دیکھیں، ہماری جو کل کی کارروائی ہوئے گی وہ اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے مطابق ہوئے گی، اور جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ کس وقت شروع کرنا ہے اور کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور سیشن کے دوران ووٹنگ کرانی ہے، ہم تو اسی کے تابع ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے تابع ہی رہیں گے۔ اور کل کے دن ہی ووٹنگ ہوگی، رائٹ؟ جی، ابھی تک تو ہمارا یہی ہے کہ اگر جب ایجنڈا قانون کے مطابق چلایا جائے گا، آئین کے مطابق چلایا جائے گا، اور لیکن یہ ہے ہم اپنے دوستوں کو بولنے کا ضرور موقع دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پچھلی دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے، تو یہ معاملہ جو ہے جو کمیونٹی کا معاملہ ہے یہ پارلیمان کے اندر ڈسکس تو ہوئے گا نا، اس کی ڈسکشن تو اب یہ ڈسکشن 2 دن بھی چل سکتی ہے، 4 دن بھی چل سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر سارے پارٹیز کوآپریٹ کریں تو جلدی بھی وائنڈ اپ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور تحقیقاتی کمیشن جو آپ لوگ بنا رہے ہیں، کیا یہ بھی ہوگا، آپ لوگ چاہیں گے یا آپ لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ جب تک تحقیقاتی کمیشن اس سارے معاملے کو پروب کر کے کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ نہ دے دے تب تک بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ایگزامن نہیں کیا، جو خط کا معاملہ تھا کہ اس کی کیا سیریسنس ہے، اس کی کیا سنجیدگی ہے، وہ پاکستان کی سالمیت پہ کیا خطرہ لاحق کرتی ہے، تو ہم نے آج ایک فیڈرل کیبنٹ نے اپنے اجلاس میں ایک کمیشن کی منظوری دی ہے۔ لیکن یہ کمیشن جو ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کیونکہ کمیشن ہے، اور پارلیمان میں جو گفتگو ہونی ہے وہ سیاسی گفتگو ہونی ہے، تو یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن اپنا کام جاری رکھے گا، اور پارلیمان کا جو اجلاس ہے وہ اس سے سوال میرا یہ ہے کہ سیشن تحقیقاتی کمیشن کے نتائج آنے تک، فیصلہ آنے تک کیا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، ایسا کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور ان کیمرہ سیشن کرنے کا جو فیصلہ ہے، کیا یہ سیشن عدم اعتماد سے پہلے ہوگا؟ جی، عدم اعتماد سے پہلے ہوئے گا یہ سیشن، اور وہ ان کیمرہ سیشن اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے سامنے اس کمیونیکے کا پورا مواد رکھا جائے، تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عدم اعتماد میں انہوں نے کہا ووٹ ڈالنا ہے، وہ ایک انفارمڈ فیصلہ کریں، وہ ایسے پروپیگنڈا کے اندر یا جانے یا انجانے میں یہ فیصلہ نہ کریں، وہ جانتے سمجھتے سب کچھ پھر جو بھی فیصلہ کریں۔ مطلب کہ ابھی بھی امید ہے کہ ان کیمرہ سیشن کرنے کا شاید یہ فائدہ ہو جائے آپ لوگوں کو کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ حقیقت کو جان لیں اور ناسمجھی میں یہ فیصلہ نہ کریں۔ دیکھیں، کل کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکے گا کہ دیکھیں جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کتنا سیریس تھا یہ معاملہ اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر کتنا بڑا یہ حملہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر بہانے تلاش کر لیتے ہیں پارٹیاں چھوڑنے کے لیے بھی اور پارٹیاں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے بھی، تو ہم واضح ایک مرتبہ سارے آنریبل پارلیمنٹیرینز کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے ویسے میں آپ کو یہ واضح کروں کہ ایک مرتبہ پہلے بھی یہ موقع دیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کی جماعتیں تشریف نہیں لائی تھیں، تو اب تو قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے آیا جائے، اور اس پارلیمنٹ کا جو کمیونیکے کا جو مدعا ہے وہ پوری پارلیمنٹ کے آگے کھول کے رکھا جائے۔ لیکن اپوزیشن اور آپ کے جو منحرف لوگ ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کل کے فیصلے کے بعد کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے بعد وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ صرف ایک سازش تھی آپ لوگوں کی، بہانہ تھا عدم اعتماد سے بچنے کا، اس میں حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آپ کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر واقعی اتنا کچھ سیریس ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم نے جو اسپیکر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو انہوں نے فیکٹس کے اوپر کیا ہے، اور اپنی دانش کے مطابق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ایک کمیونیکے آیا ہوا ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کچھ ایسے عوامل سڈنلی اتنے سارے لوگوں کا ضمیر جاگا ہے کہ اس معاملے کو پوری طرح پروب کیے بغیر عدم اعتماد میں لے کے جانا ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ نے وہ آرگومنٹ تسلیم نہیں کیا تو وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی منشا کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنا فرض تو پورا کریں گے نا، ہم پارلیمان کے آگے، پارلیمنٹیرینز کے آگے وہ پورا مدعا رکھیں گے۔
صحیح. اور یہ بھی آپ لوگوں کے ظاہر ہے علم میں ہوگا کہ اگر کل ووٹنگ نہیں ہوتی ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے اس پر. دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہوئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوئے گا بھی کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, جو ان کے احکامات ہیں کل کے سیشن کے حوالے سے, وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیے جائیں. اور جو ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے آئی ہے, تو اس کے بعد تو وہ سیشن چیئر نہیں کر سکتے, تو کون کرے گا؟ دیکھیں وہ جو بھی قواعد و ضوابط ہے میرا خیال ہے وہ سیشن چیئر کر سکتے ہیں. مجھے اس کا ایگزیکٹ رولز آف دا ہاؤس کا تو علم نہیں ہے کہ اگر کسی کے خلاف آ جائے تو وہ چیئر کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ تو قانون دیکھنا پڑے گا, جو بھی قانون ہوئے گا اس کو ہم فالو کریں گے. اچھا, استعفوں کا آپشن بالکل رد کر دیا آج پرائم منسٹر نے, جو شیخ رشید صاحب بھی بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ریزائن کر دیں. میں تو بڑے 3 مہینوں سے پچھلے کہہ رہا ہوں کہ ریزائن کر دیں, اسی میں بہتری ہے. تو اس کا کوئی آپشن نہیں ہے, کل اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائیں جا کے, اس کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں فی الحال تو استعفوں کا کوئی آپشن نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ نئی حکومت بن جاتی ہے, اور میں لفظ اگر کا استعمال کر رہا ہوں, تو وہ 85 ووٹوں کے اوپر ایک حکومت قائم ہوئے گی جو کہ صرف اور صرف باقی جماعتوں کے انحصار کے ساتھ اور عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر انحصار کرے گی. وہ چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی وہ مہمان ہوئے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی کمان دوبارہ سنبھالنی پڑے. تو استعفوں کا آپشن تو فی الحال بالکل زیر غور نہیں ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب. میرے تھینک یو ویری مچ. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا. کیا پلاننگ ہے اپوزیشن کی کل؟ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کل حکومت نے تو تیاری کر لی ہے کہ لمبی لمبی تقریریں ہوں گی. ابھی اندلیب عباس صاحبہ بھی میرے پروگرام میں تھی, وہ کہتی تھی اپوزیشن نے جب بھی ہم کچھ ایجنڈا لے کر آتے تھے, کبھی انہوں نے ہمارے ایجنڈے پر جو ہے نہ بات سنی نہ بات ہمیں کرنے دی. تو جس سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ذرا ہٹیں گے کل اس چیز سے اور لمبی لمبی تقریریں کریں گے اور ٹائم گین کریں گے. دیکھیں اس وقت بچا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اگر ان میں تھوڑی بھی وزڈم ہوتی تو وہ استعفیٰ دے کر اور اپوزیشن بینچز پر آ کر اور اچھی اپوزیشن کا کردار نیکسٹ ڈے سے شروع کرتے. لیکن ان میں نہ وہ اہلیت ہے, نہ وہ ان میں وہ تمیز ہے, نہ ان میں وہ سوچ اور سمجھ ہے. اور جس طریقے سے اس ملک میں ہم نے دیکھے کہ آئین کے مختلف طریقے سے آئین کو توڑا گیا. جنرلوں نے آ کے آئین توڑے, پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے آ کے آئین توڑے, خود بیوروکریٹس نے آئین توڑے. یہ پہلی دفعہ یہ خان صاحب کو کریڈٹ دیتا گیا ہے کہ پہلی دفعہ آئین ساز اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر نے خود جس ہاؤس نے وہ آئین بنایا ہے اس پر وہاں انہوں نے آئین شکنی کی اور جا کر پھر انہوں نے راہ ہموار کی فار ڈسولیوشن آف اسمبلی. تو یہ تو کسی دنیا کی جب آئینی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ اس رولنگ کا ایز اے بیڈ کیس, ایز اے ٹیریبل کیس, جیسے ہماری ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی پاکستان میں ری انوینٹ ہوئی تھی, کوئی پرانا رومن ڈکٹم ہم نے ری انوینٹ کیا, آئین ٹوٹے ہوئے آئین اور ٹوٹے ہوئے قانون کو ایک اس کے لیے راہ ہموار کرنا. اسی طریقے سے یہ جو رولنگ آئی ہے یہ اس نے آئین شکنی پارلیمان میں اندر کی ہے جس کا کوئی مثال نہیں بنتا. مطلب کس منہ سے یہ فیس کریں گے اس کو؟ مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, جب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے دے دی ہو تو وہ کیا سیشن چیئر کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس کے پھر کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ کل سیشن کون چیئر کرے گا؟